اس ویڈیو میں میں ساحل ادیم کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ایک عرصے سے بہت سارے دوست یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کی تربیت کے لیے کوئی مربوط نظام بنایا جا سکے اور نوجوانوں کو کوئی ڈائریکشن دی جا سکے، کیونکہ میں بہت عرصے سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو میری عمر کے لوگ ہیں یا مجھ سے بھی جو 10 سال چھوٹے 15 سال چھوٹے لوگ ہیں، ان کے مائنڈ فکس ہو چکے ہیں، ان کی عادات بن چکے ہیں، ان کا چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ نگاہ طے ہو چکا ہے، اور غالباً ان میں سے اکثریت کے صحیح کنڈکٹ نہ ہونے کی وجہ سے ہمارا معاشرہ اس مقام پر پہنچا ہے جس پہ ہم کھڑے ہیں۔ لیکن ہماری امید ہمارے نوجوان ہیں، نہ صرف اس لیے کہ نوجوان اگلے 10-15 سالوں میں اس پورے ملک کو چلا رہے ہوں گے اور سوسائٹی میں اپنا امپیکٹ شو کر رہے ہوں گے، اس کے علاوہ دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر وہ خود تربیت یافتہ ہوں گے تو ان کی جو آنے والی نسل ہے اس کو وہ صحیح با کردار مسلمان افیکٹو انسان بنا کر اس معاشرے میں چھوڑیں گے۔ اس سلسلے میں اپنے تئیں بہت سارے دوست ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں ایک نمایاں نام ساحل ادیم کا ہے۔ ساحل ادیم مجھ سے عمر میں بہت چھوٹے ہیں، لیکن میں ان کی بات کو بہت توجہ سے سنتا ہوں، اور میں ان کی چند بہت ساری باتوں میں سے جو مین میسج جو آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب تک ہم اللہ کے لائے ہوئے دین کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے ہوتا ہوا ہم تک پہنچا ہے، جب تک ہم اس کو ایک نظام کے طور پہ اپنے اوپر، اپنے گھر کے اندر اور اپنے ماحول میں نافذ کر کے، اور پھر لوگوں کے لیے ایک سگنیفیکنٹ زمین کا خطہ اور سگنیفیکنٹ نمبر آف لوگ، سگنیفیکنٹ لوگوں کے اندر وہ ایک نظر نہیں آئے گا، اس وقت تک دنیا ایک ہماری بھی فلاح نہیں ہوگی اور پوری دنیا کو بھی یہ عظیم فلاح کا میسج نہیں دیا جا سکتا۔ میں ابھی دوبارہ سے ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کو پڑھ رہا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں، جس دور میں کہ اب تھاٹ کے بنیاد پر جو انٹیلیجنس ہے اس میں انسان مشین سے پیچھے رہنے جا رہا ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لینگویج اور اس سے متعلقہ جو اور فیلڈ ہیں وہ انسان کو بیکار کر دے گی، بے مصرف کر دے گی۔ ایسے میں انسان کے لیے ایک بہت زبردست موقع ملا ہے انسانی شعور کو کہ اس کو سمجھ میں آئے کہ انٹیلیجنس کا جو پہلا پردہ تھا وہ تھاٹ ہے، لیکن اس کے پیچھے انٹیلیجنس کے اور ہائر لیولز ہیں جو کہ تھاٹ سے گورن نہیں ہوتے بلکہ انٹیوژن سے گورن ہوتے ہیں، اور وجدان اور جو انٹیوژن ہے یہ تھاٹ سے ریلیٹڈ، تھاٹ سے اوپر کی سطح کا ایک اور لیول ہے، اور اس لیول پر تجربے کے ذریعے سے جو علم حاصل کیا جاتا ہے وہ اس علم سے بہت زیادہ سپیریئر، یا سپیریئر نہ بھی کہیں تو اس سے زیادہ لیول کا علم ہے جو کہ ہم تھاٹ کے ذریعے حاصل کرتے ہیں۔ لہٰذا اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس تھاٹ والے کام کرے گی، جیسے ملازم آپ کا کھانا پکاتا ہے، ملازم آپ کے برتن دھوتا ہے، اور ملازم آپ کے کپڑے صاف کرتا ہے اور گھر کی صفائی کرتا ہے، اور آپ اس سے بڑا کوئی کام کرتے ہیں۔ لہٰذا اس وقت جتنا ریلیونٹ مذہب ہے شاید پچھلی کئی صدیوں میں اتنا ریلیونٹ نہیں تھا۔ مذہب کو اور مذہب کی فلسفی کے جو ماہر ہیں ان کو اس بات کا موقع ملا ہے کہ دوبارہ سے اس ڈسکورس کو شروع کر سکتے ہیں کہ کیسے ہم وجدان کے لیول پر اور تھاٹ سے اوپر سطح پر ہو کر کسی چیز کا علم حاصل کر سکتے ہیں جو کہ مذہب ہے، اور کس طریقے سے یہ جو وجدان ہے یہ تھاٹ کے ساتھ اور خیال کے ساتھ مطابقت رکھتا ہوا ساتھ ساتھ اس طریقے سے چل سکتا ہے کہ پہلا قدم جو ہے وہ مذہب اٹھائے اور دوسرا قدم جو ہے وہ سائنس اٹھائے۔ یہ ڈسکورس اب دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں مجھے دوبارہ موقع ملا ہے۔ میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹس ان اسلام کو دیکھ رہا ہوں، اور میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ علامہ اقبال نے، ہو سکتا ہے ان کی کچھ باتوں سے اختلاف ہو، لیکن علامہ اقبال نے جس طریقے سے ہمارے مذہب کی ریلیونس سائنس کے ساتھ بیان کی ہے، اور کس طریقے سے مذہب کو اس طریقے سے سمجھا ہے کہ وہ سائنس کے ساتھ اس کا کوئی بیر نہیں ہے، اس کے بارے میں دوبارہ بات کرنے کا موقع آ گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ساحل ادیم کو لمبی زندگی دے۔ وہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کی تعلیم اس مغربی ماحول کے اندر ہوئی ہے جہاں وہ جدید سائنس، سائیکالوجی اور جو پرنسپلز آف انکوائری ہے جس کے ذریعے سے ریسرچ کی جاتی ہے اور اس کے پیراڈائم کو بہت اچھے طریقے سے وہ سمجھتا ہے۔ دوسری طرف جو ہیومن سائیکالوجی ہے اس میں جو
اس کی کیمیکل بیسز ہے اور جو اس کی سائیکولوجیکل بیسز ہے وہ اس کو بہت بہتر طریقے سے سمجھائے، اور پھر اللہ نے اس کو موقع دیا ہے کہ اس نے یمن کے عربی شیخوں سے اس اساتذہ کے سے عربی کو روٹ سے سیکھا ہے، اور پھر قرآن اور حدیث کے علم کو اس نے سیکھا ہے۔ تو میں ان سے ملا نہیں ہوں، فون پہ میری ان سے کئی دفعہ بات ہوئی ہے، اور میں اپنے مختلف باتوں میں ان سے اخذ کی ہوئی بہت ساری باتیں کوٹ کرتا ہوں، اور میں نے یہ اپنا فرض سمجھا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ آپ ضرور ساحل ادیم کو فالو کریں۔ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے آپ کو ان کی کسی باتوں میں لیکن وہ انسان بہت بڑا ہوتا ہے جو کہ فوڈ آف تھاٹ دیتا ہے اور آپ کو ایک طرف چلنے کے لیے کوئی نہ کوئی روشنی دکھاتا ہے۔ تو میں اپنا فرض سمجھتا تھا کہ میں اپنی رائے ساحل ادیم کے بارے میں دوں۔ اللہ اس کو لمبی زندگی دے اور اس سے دین کا کام لے، اور ہم سب سے دین کا کام لے، اور ہم سب سے اس پوری انسانیت کی فلاح کا کام لے۔ بہت شکریہ۔